اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیات صحابہ کے درخشاں پہلو میں اس ہستی کا ذکر کرنے والے ہیں کہ جنہوں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات ان کے کانوں تک نہ پہنچ پائے، مگر منشا الہی کچھ اور تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے بعد آپ کے ہاتھوں پر ایسے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت کی جو کہ 5000 سے زائد احادیث کے راوی ہیں۔ حضرت طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت میں قبیلہ دوست کے اشراف اور سرداروں میں ایک ممتاز سردار تھے، اور عرب کے چند گنے چنے بہادروں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ ایسے سخی تھے کہ کبھی ہنڈیا چولہے سے نہ اترتی، اور ایسے فراغ دل تھے کہ کسی بھی ضرورت مند کی آمد پر ان کے گھر کا دروازہ بند نہ ہوا۔ وہ نہایت حساس دل اور بلا کے ذہین فتین تھے۔ ان کا شعور بہت لطیف تھا، کلام کے تیور پہچانتے تھے اور ایسی بات کرتے جو جادو کا سا اثر رکھتی۔ جناب طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تہامہ میں اپنا گھر بار چھوڑ کر مکہ معظمہ کا رخ کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کفار قریش میں کفر و ایمان کی معرکہ آرائی ہو رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلاتے تھے، اور آپ کا اصل ہتھیار محکم ایمان اور حق پر یقین رکھنا تھا، اور اس کے برعکس کفار قریش کوشاں تھے کہ آپ کی دعوت کو رد کر دیں اور اس سلسلہ میں ہر حربہ استعمال کریں۔ یہی نہیں بلکہ لوگوں کو آپ کے پاس آنے سے روکیں۔ یہاں آ کر حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا محسوس کیا کہ وہ غیر شعوری طور پر کفر و اسلام کی لڑائی میں کود پڑے ہیں۔ حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ہی میں مکہ معظمہ پہنچا، سرداران قریش نے بڑی گرم جوشی سے میرا استقبال کیا۔ پھر تمام سردار اور مکہ کے معززین ایک جگہ جمع ہوئے، مجھے اپنے پاس بلا کر کہنے لگے، طفیل، یہاں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے، اس نے ہمارے خیالات کو چوپٹ کر دیا، ہم میں پھوٹ ڈال دی اور ہمیں پارا پارا کر دیا ہے۔ اندیشہ ہے کہ یہ مصیبت کہیں آپ کی قوم میں بھی نازل نہ ہو جائے۔ ہماری یہ مخلصانہ تجویز ہے کہ آپ اس شخص کی کوئی بات نہ سنیں، اس لیے کہ اس کی بات میں جادو کا اثر ہے۔ یہ باپ کو بیٹے سے، بھائی کو بھائی سے اور خاوند کو بیوی سے جدا کر دیتا ہے۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخدا وہ مسلسل مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب عجیب و غریب داستانیں سناتے رہے اور مجھے ڈراتے رہے، یہاں تک کہ میں نے دل میں ٹھان لی کہ میں آپ کے قریب تک نہ بھٹکوں گا، نہ آپ سے بات کروں گا اور نہ ہی آپ کی بات سنوں گا۔ صبح کے وقت میں جب طواف کعبہ اور بیت اللہ میں رکھے گئے بتوں سے برکت حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا، جن کی ہم بہت تعظیم کرتے تھے، تو احتیاط کے طور پر میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی تاکہ میرے کانوں میں کوئی آواز نہ پڑ جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے پاس کھڑے نماز اور عبادت میں مشغول تھے۔ ان کی نماز اور عبادت کا انداز بالکل مختلف تھا۔ مجھے اس منظر نے گھائل کر دیا۔ آپ کا یہ طریقہ عبادت مجھے ایسا بھایا کہ رگ رگ میں مسرت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ دل ہی دل میں محسوس کیا کہ غیر ارادی طور پر آہستہ آہستہ آپ کے قریب ہوتا جا رہا ہوں، یہاں تک کہ بالآخر میں سچ مچ آپ کے قریب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کو بھی شاید یہی منظور تھا کہ میں آپ کی چند باتیں سن ہی لوں، چنانچہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمدہ اور اچھی باتیں سنی۔ اس پر دل میں خیال آیا، طفیل، بڑے افسوس کی بات ہے، تو ایک دانشمند شاعر ہے، حسن و قبح کو خوب جانتا ہے، یہ شخص جو بھی کہتا ہے اس کی سن لینے میں حرج ہی کیا ہے۔ اس نے اگر کوئی معقول بات کی تو مان لینا، بری بات کی تو دامن جھٹک کر الگ ہو جانا۔ جناب طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں وہاں مسجد میں ہی ٹھہرا رہا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت سے فارغ ہو کر اپنے گھر کو چل دیے۔ میں بھی آپ کے پیچھے چل پڑا۔ جب آپ اپنے گھر میں داخل ہو گئے تو میں آپ کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی قوم نے مجھ سے آپ کے بارے میں بہت سی باتیں کی ہیں،
مجھے یہ مسلسل ڈراتے اور خوفزدہ کرتے رہے ہیں کہ کہیں میں آپ کی باتیں سن کر متاثر نہ ہو جاؤں، اور چنانچہ میں نے احتیاط کے طور پر اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی تاکہ آپ کی بات نہ سن سکوں، لیکن منشا الہی یہ تھی کہ میں آپ کی باتیں بہرحال سنوں۔ واللہ میں نے نہ صرف آپ کی باتیں سنی بلکہ آپ کی ہر بات مجھے اچھی لگی۔ حضرات کرم، آپ مجھے اپنا پیغام سنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت پیش کرتے ہوئے سورہ اخلاص اور سورہ فلق کی تلاوت فرمائی۔ بخدا آپ کے پیغام سے بڑھ کر اور انصاف پر مبنی کوئی اور پیغام میرے کانوں میں نہ پڑا تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی اور کلمہ طیبہ پڑھ کر حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔ جناب طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کچھ عرصہ میں مکہ معظمہ میں قیام پذیر رہا اور احکام اسلام کی تعلیم حاصل کرتا رہا۔ حتی الامکان قرآن مجید کے کچھ اجزاء زبانی یاد کیے، اور جب میں نے اپنے وطن اور قوم کی طرف لوٹنے کا عزم کیا تو آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک ایسا شخص ہوں کہ میرا قبیلہ میری بات مانتا ہے۔ اب میں ان کے پاس واپس جا رہا ہوں، اور وہ بھی اسلام کا داعی بن کر۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی ایسی نشانی عطا کر دے جب میں انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاؤں تو وہ میری مددگار ثابت ہو۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے دعا کی، الہی اس کو اس طرح نشانی عطا کر دے جو ہر وقت اسے کام آئے جب بھی خیر و خوبی کا قصد کریں۔ میں جب اپنے وطن کی طرف چل پڑا اور اپنی بستی کے قریب پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اچانک میری پیشانی پر چراغ کی مانند ایک روشنی دمک رہی ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی، الہی اس روشنی کو میرے چہرے کی بجائے کسی اور چیز میں منتقل فرما دے، مبادا کہ میری قوم میرا چہرہ دیکھ کر یہ کہہ دے کہ اپنا آبائی دین چھوڑنے کی یہ سزا ہے، روشنی نہیں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ یہ روشنی میرے چہرے سے ہٹ کر میرے نیزے کے بالائی حصہ میں مرکوز ہو گئی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی قندیل نیزے میں جگمگا رہی ہے۔ اور جب میں پہاڑ کی بلندی سے نیچے اتر کر اپنی قوم کے پاس آیا تو سب سے پہلے مجھے ملنے کے لیے میرا والد آیا، جو بہت بوڑھا ہو چکا تھا۔ میں نے کہا، ابا جان، میرا اور آپ کا اب کوئی رشتہ باقی نہیں رہا۔ باپ نے افسردہ ہو کر کہا، لختے جگر، یہ کیسے؟ میں نے کہا، میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی پیروی قبول کر لی ہے۔ باپ نے بیٹے کی بات سن کر کہا، بیٹے اس سے کیا ہوتا ہے، میں بھی وہی دین تسلیم کیے لیتا ہوں جو تیرا دین ہے۔ میں نے کہا، اچھا پھر غسل کر لیں اور اپنے کپڑے دھو کر اجلے کر لیں، اور آئیے میں آپ کو وہی تعلیم دوں گا جو میں نے حاصل کی ہے۔ ابا جان نے میری بات مان لی، غسل کیا اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر قبول اسلام کے لیے تیار ہو گئے۔ میں نے اسلام کی دعوت دی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد میرے پاس میری بیوی آئی۔ میں نے کہا، مجھ سے دور ہی رہو تو اچھا ہے، میرے اور تیرے درمیان اب کوئی ناطہ باقی نہیں رہا۔ اس نے چونک کر کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ کیوں؟ میں نے کہا، ہم دونوں کے درمیان عقیدے کی دیوار حائل ہو گئی ہے، میں نے دین اسلام قبول کر لیا ہے۔ اس پر میری بیوی نے کہا، اس سے کیا ہوتا ہے، میں بھی وہی دین اختیار کیے لیتی ہوں جو آپ نے اختیار کیا ہے۔ میں نے کہا، یہ بات ہے تو جاؤ اور ذوالشرا کے پانی میں غسل کر آؤ، جس کے گرد ایک گڑھے میں پہاڑوں سے پانی آ کر جمع ہوتا تھا۔ بیوی نے کہا، کیا آپ ذوالشرا سے ڈرتے نہیں؟ میں نے کہا، ہرگز نہیں، تم پر اور ذوالشرا پر ہلاکت نازل ہو، جاؤ وہاں لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر نہا دھو لو۔ میں ضمانت دیتا ہوں کہ یہ گونگا بہرا بت تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ یہ حوصلہ افزا باتیں سن کر وہ گئی اور غسل کر کے واپس آ گئی۔ میں نے اس کے سامنے اسلام کی سادہ لو اور پرتاثیر دعوت پیش کی، جس کو اس نے خندہ پیشانی سے قبول کیا اور وہ مسلمان ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے براہ راست قبیلہ دوست کو اسلام کی طرف بلایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ ہر ایک نے اسلام قبول کرنے میں ہچکچاہٹ کا اظہار کیا۔ اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے سلیم الطبع شخص تھے جنہوں نے بغیر کسی تاخیر کے اسلام کا پیغام دل کی گہرائیوں میں اتار لیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک
ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت اور صحابہ کرام کی محبت سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ ایسی اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے برائے مہربانی اس چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ خیر۔